آج ان کی کمزوری انل تھی، وہ جو ان کے دشمن کے سامنے آ گئی تھی۔ زید دریان دونوں نے رشید کے بہت سے لوگوں کو مار دیا تھا۔ ان سے ایک جنگ شروع ہو گئی تھی ان دونوں کی، لیکن رشید وہاں سے کہیں بھاگ گیا تھا۔ لیکن اس کے خون کے پیاسے ڈی اے زید آج تک اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی گینگ میں سب کو پتہ چل گیا تھا ڈی اے کو بیٹا ہوا ہے اور وہ اب اس کے بیٹے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، پر وہ کہاں تھا یہ صرف ڈی اے زید جانتے تھے، جنہوں نے انل سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ آج کی معصومیت اپنے لاڈ اپنے عشق میں مار دی گئی تھی، یا پھر شاید وہ مر کر بھی زندہ تھی۔ ان دھڑکتے دلوں میں جن میں ان کے لیے پیار، عشق، محبت، عزت تھی، وہ دونوں اس کی قبر کے آگے بیٹھے اس کی خاموش ہی سن رہے تھے۔ وہ تڑپ رہے تھے اسے دیکھنے کے لیے، اس نے ملنے کے لیے، پر دونوں نے بہت دیر کر دی تھی اپنی اچھائی دکھانے میں، اور اس معصوم کی جان لے لی نفرت میں۔ کچھ سال بعد: بابا، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ چلیں اٹھیں، بیراج نے اپنے بابا سے کہا، جو اب طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بیڈ ریسٹ پر ہو گئے تھے۔ نہیں بیٹا، مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز بابا صبر رکھیں، دعا کریں چاچو کو سکون ملے۔ کرتا ہوں بیٹا، بس وہ حادثہ نہیں بھولتا، اپنے بھائی کو کھو دیا، اپنی جان سے پیاری بچی کو کھو دیا ہے، پتہ نہیں کیسے ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہمدان صاحب نے نم آواز سے کہا، وہ آج تک اپنی بھائی کی موت انل کو نہیں بھلا پا رہے تھے۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ دیکھنا، جس نے بھی یہ کیا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں رہے گا، اسے بھی ایک دن سزا ملے گی، بیراج نے نفرت میں کہا تھا۔ بابا بابا، بس بابا کی جان، کیا ہوا؟ بابا ماما کو بولے نا ہمیں آئس کریم نہیں لے کے دے رہی۔ وہ 6 سال کی گلابی سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، سلکی بال، آگے سے ماتھے پر کٹ ہوئے، گال پر ڈمپل پڑتے تھے۔ وہ بے حد کیوٹ بلیک فراک میں، وہ بالکل چائنیز جیسے دکھنے میں لگتی تھی۔ کبھی کبھی رافعہ کو لگتا تھا اس کی بیٹی بدل تو نہیں گئی، پھر بیراج کی گوری سے چپ ہو جاتی تھی۔ یہ ڈال دیکھنے والی بیراج رافعہ کی خوبصورت سی ڈال تھی۔ اوکے، دادا کو دوائی دے کر چلتے ہیں آپ کی ماما کی کلاس لینے۔ ہاں ہاں اوکے، بیراج اس سے بولتا اپنے بابا کو دوائی دینے لگا۔ وہ ڈال اپنے دادا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ کیوں میری ڈال کو آئس کریم نہیں دے رہی آپ؟ بیراج اسے گود میں اٹھائے روم میں آتے ہوئے کہا تھا۔ رافعہ نے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ پھر سے آپ کی ڈال نے کمپلین کی؟ نو ماما، آپ ٹاپک چینج مت کریں پلیز۔ وہ کیوٹ سی ڈال ایک ادا سے اپنی ماما کو کہا تھا۔ بیراج نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوما۔ بیراج، آپ نے اسے بہت سر پر چڑھایا ہے، دیکھیے کیسے بات کرتی ہے، اور آئس کریم کا بولا ہے نا اس نے آپ کو، تو اس نے اپنی غلطی تو بتائی نہیں ہوگی۔ رافعہ نے اپنی بیٹی کو گھورا۔ ماما، بابا آپ ماما کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کو خفگی سے دیکھتے ہوئے اپنے بابا سے کہنے لگی تھی، یار رافعہ کیوں میری ڈال کو بولتی ہو؟ کھانے دو نا اسے، جاؤ آپ بھی جان سے بولیں، آپ کو دیں گی، اوکے گو۔ بیراج اسے گود سے اتار کر بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماما کو دیکھتی، آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر کیوٹ سا منہ بنا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ یہ دیکھیں کیسے منہ بنا کر گئی ہے، اور آپ نے پھر سے اسے بھیج دیا آئس کریم کھانے، ابھی کھا کر ختم کیا تھا، دوسرا کھول رہی تھی۔ تبھی روکا میں نے، ایک دن میں 2 آئس کریم کھا لیتی ہے، پھر پیٹ خراب ہو جائے گا، اور آپ ہیں کہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، پتہ نہیں کیوں غصہ دلاتے ہو دونوں۔ رافعہ غصے میں بیراج کو ڈانٹ رہی تھی۔ بیراج دلچسپی سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک بات بتاؤں کیا؟ غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو یار، سچ میں ایسا کیا کھاتی ہو؟ بیراج نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ ناراض تھی اس سے۔ میں نہیں، آپ اور آپ کی بیٹی کھاتے ہیں میرا دماغ۔ اچھا یار، اب کم لوں گا اس کی سائڈ، آپ کی زیادہ، بس۔ بیراج نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کسی سے، ایک اور انل سے، جس طرح آپ اپنی ڈال کو بے حد لاڈ میں اس کی ہر ضد پوری کرتے ہیں، اسے چوٹ لگنے
اس کا علاج کر لیتے ہیں، اس کے آنسو گرنے سے پہلے اسے صاف کر لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ڈرتی ہوں، پلیز، میں جانتی ہوں وہ آپ کی جان ہے، لیکن اسے چوٹ لگتی ہے تو اسے رونے دیں، پہلے پھر اس کا علاج کریں۔ وہ کوئی ضد کرتی ہے تو اس وقت وہ پوری مت کریں، بعد میں اس کے لیے کچھ اچھا لے آئیں، رافعہ بیراج کے سینے سے لگی نم آواز میں کہا تھا۔ وہ انل کا نصیب دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ ایک اور انل نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی میں صرف انل کی طرح بے حد معصومیت، اس کا بولنے کا انداز آتا تھا جو شاید بیراج بی جان کی وجہ سے آیا اس میں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی بیٹی کو بہت مضبوط بناؤں گا، اسے لڑنا سکھاؤں گا، اچھے برے کی تمیز سکھاؤں گا، وہ ایک بہت اچھی انسان بنے گی، دیکھنا ہم دونوں مل کر اس کی ہمت افزائی کریں گے، بیراج نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ رافعہ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ زافا کیا ہوا، اتنا زور سے کیوں چلائے؟ حنان نے چیخ پر۔ زافا بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ یہ سوال کرنے سے پہلے وجہ بھی پوچھ لیا کرو۔ ہاں ہاں حنان، کیا تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وجہ پوچھی تو ہے، کیوں چلائے؟ حنان نے غصے میں کہا تھا۔ زافا کہکا لگا کر اسے گور کر پوچھا، پھر یہ میرے سامنے معصوم مت بنا کرو، کتنی بار کہا ہے کام کے ٹائم مجھ سے مستی مت کیا کرو یار، یہ دیکھو میری شرٹ کیوں جلائی تم نے؟ حنان نے گھورتے ہوئے غصے میں کہا اور اپنی جلی ہوئی شرٹ آگے کی۔ زافا ایک نظر حنان کو دیکھتے ہوئے اس جلی ہوئی شرٹ کو دیکھا تھا۔